کے ساتھ ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا دوسرا باب 21ویں آیت سے، اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائی تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا 1 جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دینداری اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی، اور شمعون نے اس کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور وہ اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی، اور ہیکل میں جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گیا، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ تشریف رکھیں بچے۔ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائیوں اور بہنوں،
آج کی اس عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خدا کا پاک روح ہے جو آپ کو خدا کے گھر میں لے کر آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم آج خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آج کی اس عبادت میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں JHB کیتھولک ٹی وی نجات پورہ کا، جو ہمارے لیکچر کو کیپچر کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، اور اس طرح JHB کیتھولک ٹی وی جو ہے یہ بھی خدا کے کلام کی بشارت کا سبب بنتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، تو اس ٹی وی کے ذریعے بھی ہماری بشارت ہوتی ہے اور ہمیں بہت سے اچھے کامنٹس بھی ملتے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں JHB کی ساری ٹیم کے لیے کہ خداوند خدا انہیں برکت عطا فرمائے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آج کی جو پاک انجیل کی تلاوت پڑھی گئی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، اور اس تلاوت میں پاک انجیل میں بڑی گہری باتیں کی گئی ہیں۔ جب ہم اس کلام کو دھیان سے سنیں گے، غور سے سنیں گے، تو ہمیں پھر کلام کی روحانیت کی سمجھ آئے گی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، وہ ہے شمعون نامی ایک شخص جو راست باز ہے اور دیندار ہے۔ شمعون، اور شمعون کے الفاظ کیا ہیں؟ جب شمعون نے بچے یسوع کو گود میں لیا اور اپنے منہ سے الفاظ کہے کہ اے خداوند، میری آنکھوں نے، سارے ذرا اونچی بولے، میری آنکھوں نے نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، آج کی آیت ہے۔ اس کی گہرائی کو دیکھیں، بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں، دو چیزیں بڑی خاص ہیں، اور وہ ہے خدا کی ہیکل اور شریعت کو ماننا۔ دو بڑی خاص باتیں۔ ہیکل جو ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہیکل، بڑی ہیکل ایک ہے، وہ یروشلم میں ہے، اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں سینیگوگ یعنی عبادت خانہ، ہیکل اور عبادت خانہ یہ فرق چیزیں ہیں۔ ہیکل ایک ہی ہے، بڑی ہیکل ہے، اور سینیگوگ یعنی عبادت گاہ، وہ جہاں پر 10 سے اوپر فیملیز ہیں، وہاں عبادت گاہ بنائی گئی تاکہ وہاں پر کلام پڑھا جائے۔ تو عبادت گاہ میں کلام پڑھا جاتا ہے، ہیکل میں قربانی چڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہیکل جو ہے خدا کا گھر، اس پر بہت سارے زبور لکھے گئے اور بہت سارے زبور گائے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں
گیت گاتے ہیں، داخلے کا گیت ہم گاتے ہیں، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے۔ تو یہاں پر دو بڑے ایکشن ہیں، ایک ہے دعوت دینے والا اور دوسرا ہے دعوت لینے والا۔ تو اس گیت کی جو روحانیت ہے، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے، جس بندے کو دعوت دی جاتی ہے یہ اس کا رسپانس ہے، اس کا جواب ہے۔ جس بندے کو دعوت دی جاتی ہے اس کا یہ جواب ہے، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے گھر چلے۔ اسی طرح جب ہمیں بھی دعوت ملتی ہے، جب عبادت کے لیے ٹائم ہوتا ہے، جب چرچ کی بیل بجتی ہے، تو ہمیں خوشی کے ساتھ اس کا رسپانس دینا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم بھی جواب دیتے ہیں، میں خوش ہویا جد مینوں آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے گھر چلیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ سب کی موجودگی یہ خدا کی برکت ہے، یہ خدا کا فضل ہے، یہ پاک روح ہمارے اندر کام کرتا ہے کہ ہم پاک روح کی ہدایت سے اس گرجا گھر میں آئے ہیں۔ تو یہ جگہ دعا کا گھر ہے، یہ جگہ شکر گزاری کرنے کی جگہ ہے، یہ جگہ نذرانہ ادا کرنے کی جگہ ہے، تو یہ جگہ بابرکت ہے۔ اسی لیے ہم اس عبادت گاہ میں، خدا کے گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ تو ہیکل خدا کا گھر یہ مرکز ہے، اور خدا کے گھر کو آباد رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جو میرے گھر کو آباد کرتا ہے میں اس کے گھر کو آباد کروں گا۔ جب ہم خدا کے گھر میں دعا کے لیے آتے ہیں، ہماری مشکلات، پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں، تو یہ خدا کا فرمان ہے۔ تو آج ہمیں خدا کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ دوسری بات شریعت، پہلی بات ہم نے کی ہیکل کی، دوسری بات ہے شریعت۔ تو شریعت کو پورا کرنا یہ بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ شریعت انسان کو پاک کرتی ہے۔ شریعت کیا کرتی ہے؟ انسان کو پاک۔ اس سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ شریعت، خدا کے گھر میں آنا، سیکرمنٹس حاصل کرنا۔ جب ہم سیکرمنٹ حاصل کرتے ہیں تو ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم سیکرمنٹ لیتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور پاک تیل کے ذریعے ہمیں پاک روح ملتا ہے، پاک روح۔ نیکودیمس جب یسوع مسیح کے پاس آیا رات کے وقت، اور اس نے کہا کہ اے خداوند میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، اور یسوع نے کیا کہا کہ جب تک انسان پانی اور روح سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو سیکرمنٹ سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے شریعت، شریعت کو پورا کرنا۔ پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم شریعت کو پورا کرنے کے لیے بچے یسوع کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں۔ جب یسوع 8 دن کا ہوتا ہے تب ہیکل میں لایا جاتا ہے۔
جب 40 دن طہارت کے 40 دن پورے ہوتے ہیں، مقدسہ ماں مریم حضرت یوسف بچے یسوع کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر ایک بڑا خوبصورت منظر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم بچے یسوع کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں تو دو شخصیات، شمعون اور حنا، دو شخصیات، کلام میں لکھا ہے پاک روح کی ہدایت سے وہ ہیکل میں آئے، پاک روح کی ہدایت سے۔ اور شمعون نامی جو شخص ہے وہ یسوع کو اپنے گود میں لیتا ہے، ہاتھوں میں پکڑتا ہے۔ جب فیملی کو ہیکل میں آتے ہوئے شمعون دیکھتا ہے تو وہ فیملی کی طرف بڑھتا ہے اور بچے یسوع کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اے خداوند میری آنکھوں نے، سارے بولو ذرا، میری آنکھوں نے، ایک دفعہ اور، میری آنکھوں نے، میری آنکھوں نے نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو امن سے، پرفیکٹ۔ اب ہم اس آیت کی گہرائی کو دیکھنے لگے۔ بندے کا نام کیا ہے؟ سارے بولیا کرو ذرا، شمعون۔ اچھا، یہ شمعون بائبل مقدس میں کوئی تقریباً 12 لوگوں کے نام ہیں، 16 لوگوں کے نام شمعون ہیں، شمعون 16 لوگوں کے نام۔ اور یہ شمعون جس کی پاک انجیل میں بات کی گئی ہے، یہ بڑی خاص پرسنالٹی ہے۔ یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ بڑی گہری بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، پھر جا کر سمجھ لگے گی۔ ہماری جو آیت ہے جس پر ہم کلام کی گہرائی کو دیکھنے لگے ہیں، میری آنکھوں نے نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، اس کلام کی گہرائی کو دیکھنے لگے۔ یہ بندہ شمعون، اس کی ایج اور اس کی عمر 200 سال خدا نے دی۔ کتنے سال؟ 200 سال خدا نے اس کو عمر دی، اور یہ 200 قبل از مسیح کا شخص ہے، 200 قبل از مسیح۔ اور 160 قبل از مسیح میں عبرانی زبان کا گریک زبان میں ترجمہ ہوا۔ یہ پہلی دفعہ کلام کا جو ترجمہ پہلی دفعہ 160 قبل از مسیح میں کیا گیا، عبرانی سے گریک یونانی زبان میں، چونکہ اس وقت یونانی حکومت تھی، گریک سیولائزیشن تھی، اور ہم نے سنا ہے الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ، یہ وہ اسکندر اعظم ہے، الیگزینڈر دی گریٹ، اسکندر اعظم۔ چونکہ گریک سیولائزیشن ہے، یونانی ثقافت ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبرانی زبان کی سمجھ نہیں آتی، کلام کی سمجھ نہیں آتی، اس لیے عبرانی زبان سے گریک زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے۔ اور یہ شمعون جس کا کلام میں ذکر ہے، یہ اس ترجمے کی ٹیم میں شامل ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا عبرانی زبان سے گریک زبان میں۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ عبرانی زبان سے جب گریک زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے
اس کی قلم رک گئی، اس نے ترجمہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ اشعیا نبی کا صحیفہ 7ویں باب کی 14 آیت میں کیا لکھا ہم سب واقف ہیں۔ ایک کمواری حاملہ ہوگی، اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے۔ جب یہ بندہ ترجمہ کرنا لگا تو اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ہے، ہاؤ اٹس پاسبل، سوالیہ نشان کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ کنواری کا حاملہ ہونا، خدا کا وجود لے کر دنیا میں آنا، یہ اس کے لیے سوالیہ نشان۔ اس نے قلم چھوڑ دی، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے۔ ڈاؤٹ، ذہن میں شک آ گیا۔ تو شک جو ہے، یہ شک ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ شک ایمان کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، یہ شمعون اکیلا شخص نہیں ہے جس کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، آپ کے ذہن میں بھی شک آتا ہے۔ شک سے مراد ہے تصدیق کرنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ہم بائبل کی کچھ پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب اس کے 18ویں باب کی 5ویں سے 19ویں آیت میں، تکوین کی کتاب میں جب فرشتے آسمان سے سارا اور ابراہیم کے پاس آتے ہیں، خاندان خوراک دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، اور فرشتے دعا دیتے ہیں، اور دعا کیا دیتے ہیں کہ اگلے سال تو ماں بنے گی، اگلے سال کیا بنے گی؟ ماں بنے گی۔ ان کے ذہن میں ڈاؤٹ آیا، ڈاؤٹ، ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے آپ پر ہنسے۔ ہنسنے سے کیا مراد ہے کہ ہم تو عمر رسیدہ ہے، ہماری تو ایج گزر گئی ہے، ہم تو بوڑھے ہیں۔ ہاؤ اٹس پاسبل، خدا ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اگلا سال آیا، وہ ماں بنی، اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا کہ خدا اپنے وعدوں کا پرفیکٹ۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں الیاس نبی، یہ شک کی بات کر رہے ہیں، ڈاؤٹ، اور یہ جو شمعون ہے اس کے ذہن میں بھی ایک ڈاؤٹ ہے، ہاؤ اٹس پاسبل، خدا تصدیق کرتا ہے۔ الیاس نبی جب بال کے بتوں کو توڑتا ہے تو اس کے پیچھے ایزابل کی فوج لگ جاتی ہے۔ جب اس بندے کو زندہ مردہ میرے پاس لایا جائے، اس نے ہمارے بتوں کی بے حرمتی کی ہے، توڑا ہے، اور الیاس نبی خوف سے بھاگا، خوف سے، اور ایک درخت کے نیچے آ کر دعا کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا جو ایمان ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ he was very much disappointed، مایوس ہے، پریشان ہے۔ پریشانی کس بات کی؟ اب موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، فوج میرے پیچھے ہے، موت مجھے آئے گی، اور وہ کہتا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ خداوند تو مجھے اٹھا لے، بجائے اس کے کہ میرے دشمن مجھے مارے، تو میرے لیے اچھا ہے مجھے موت آ جائے۔ موت کی دعا کرتا ہے، اور خدا اسے تقویت دیتا ہے، تقویت، آسمان سے خوراک آتی ہے، اور اس خوراک سے 40 دن اور 40 رات کی مسافت کرتا ہے۔ یہ ہے ڈاؤٹ۔ جب ہم پطرس رسول کی بات کرتے ہیں، پطرس رسول ماہی گیر ڈاؤٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جب یسوع مسیح ان کے پاس جاتے ہیں
پوچھتے ہیں ابھی کچھ مچھلیاں پکڑی ہیں جی؟ کچھ نہیں پکڑی۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میرے نام پر جال ڈالو، میرے نام پر گفت و شنید ہوتی ہے، بحث و تکرار ہوتی ہے۔ شمعون کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں تجربے کار ہوں، میرا یہ ماہی گیری پروفیشن ہے، ماہی گیری میرا کاروبار ہے، مجھے پتا ہے کب مچھلی آئے گی، آپ کو نہیں پتا، آپ تو جسٹ وزٹر ہیں۔ وہ آرگو کیا کرتا ہے کہ میں پروفیشنل ہوں، مچھلیاں رات کے وقت ساحل پر آتی ہیں، اب یہ ٹائم گزر گیا، ہم نے ساری رات جال ڈالا، رات مچھلیاں ساحل کو آتی ہیں، جب دن ہوتا ہے، دن کی روشنی ہوتی ہے تو مچھلیاں واپس گہرائی میں چلی جاتی ہیں، قدموں کی چاپ، قدموں کی آواز سے مچھلیاں بھاگ جاتی ہیں۔ تو یہ نام آپ کا نہیں تجربہ۔ پھر بھی یسوع مسیح کے کہنے پر وہ جال ڈالتے ہیں اور مچھلیوں کا گول، بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی ہیں، اور وہ پھر کیا کہتا ہے کہ اے خداوند میرے پاس سے چلا جا، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ تصدیق کی بات ہے، تصدیق۔ تو ڈاؤٹ جو ہے یا تصدیق، یہ ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ تومر رسول جو پاکستان میں آئے، برِ صغیر میں آئے، جب شاگردوں نے کہا کہ ہم نے جی اٹھے یسوع کو دیکھا، انہوں نے میں نہیں یقین کروں گا جب تک میں اس کے زخموں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں، میں یقین تصدیق کی بات ہے، اور تصدیق کرنا یہ رائٹ بھی ہے، چونکہ خدا انسان کی سوچ کو جانتا ہے، ارادے کو جانتا ہے۔ اور جب وہ یسوع مسیح توما کو بلاتا ہے، بھی ادھر کمرہ بند ہے، بند کمرہ ہے، یسوع داخل ہوتے ہیں، توما سے مخاطب ہوتے ہیں، بھی ادھر آؤ بھائی، اپنی انگلی لاؤ اور میرے زخموں میں ڈالو، اور وہ کیا کہتا ہے کہ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے، یقین کر لیا۔ اب ہم پھر اپنے نقطے کی طرف آتے ہیں، شمعون۔ یہ شمعون جب عبرانی زبان میں ٹرانسلیشن کرتا ہے تو اس کا ذہن رک جاتا ہے۔ کماری حاملہ ہوگی اور خدا ہمارے ساتھ ہے، ہاؤ اٹس پاسبل۔ وہاں پر پاک روح اس بندے پر اترتا ہے، پاک روح، اور خدا نے کیا کہا کہ چونکہ تو یقین نہیں کرتا، اس بات کو میں تصدیق کروں گا، چونکہ آپ ایمان نہیں لا رہے، میں آپ کے ساتھ ایک پرومس کرتا ہوں، ایک وعدہ کرتا ہوں۔ پاکرو اترتا ہے، پاکرو شمعون کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہے، خدا وعدہ کرتا ہے کہ جب تک تو پاک روح کو دیکھ نہ لے تجھے موت نہیں آئے گی، موت سے پہلے تو المسیح کو دیکھے گا۔ 160 قبل از مسیح کی بات ہے، 160 قبل از مسیح، اور 40 سال اس انتظار میں رہا، 40 سال۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا نے پرومس کیا، ایک تو نجات دہندہ کا وعدہ کیا، اور جب تک تو اس نجات دہندے کو دیکھ نہ لے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ 40 سال یہ ہیکل میں رہا، اور یہاں پر پاک روح اور کام کرتا ہے۔ جب وقت آ گیا تو 3 پرسنالٹیز آتی ہیں، حضرت یوسف، مقدسہ ماں مریم، یسوع مسیح خاندان کی صورت میں ہیکل میں آتے ہیں پاک روح کی ہدایت سے، اور ساتھ ساتھ شمعون اور حنا کو بھی یہاں پر بلایا گیا پاک روح کی ہدایت سے۔ اور جب شمعون فیملی کو دیکھتا ہے، حضرت یوسف، مقدسہ ماں مریم، بچے یسوع کو دیکھتا ہے، تو یہ ان کی طرف بڑھتا ہے،
بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، گود میں لیتا ہے اور دعا کرتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے خداوند میری آنکھوں نے نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر۔ نجات کو دیکھنے کے بعد، یسوع کو دیکھنے کے بعد، پکڑنے کے بعد، چھونے کے بعد، تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دم اسے موت آ گئی۔ یہ تلاوت کیا سکھاتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ جو خدا وعدہ کرتا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہیں۔ یہ تھی پہلی پرسنالٹی، شمعون۔ اب جو دوسری پرسنالٹی ہے وہ ہے حنا۔ حنا جو ہے، کلام میں لکھا ہے، اس کے بارے میں بڑی مختصر سی بات ہے، مختصر 3 آیات ہیں، 3 آیات۔ اس کی جو شادی ہوئی یہ تقریباً 15 یا 16 سال، تاریخ بتاتی ہے 15 سے 16 سال یا 15 سال یا 16 سال کی ایج میں ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے 7 سال بعد ان کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس نے جتنی ایج پائی 84 سال، 84 سال یہ خدا کے گھر میں رہی، اور یہ خاتون اس واقعے کی چشمدید گواہ ہے۔ اس نے اس منظر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کا ایمان مضبوط ہوا اور اس نے نبوی کردار ادا کیا، اس واقعے کی تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا۔ یہ وہ پرسنالٹیز ہیں، 2 پرسنالٹیز جنہوں نے یسوع مسیح سے پہلے کا بھی دور دیکھا اور یسوع کی پیدائش کے بعد کا دور بھی دیکھا۔ اس لیے یہ 2 شخصیات گواہ، انہوں نے یسوع کو دیکھا ہے، چھوا ہے، منظر کو۔ آج کی تلاوتیں ہمیں بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم بھی پاک خاندان کی طرح ذمہ دار بنے۔ کبھی کبھی ہم غفلت کر جاتے ہیں، شریعت کو پورا کیا گیا، شریعت کو۔ احبار کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 6 سے 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب والدین بچوں کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں تو جو فیملی رچ ہے، امیر ہے، دولت مند ہے، صاحب حیثیت ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ برے کی قربانی ادا کرے، برے کی، جانور کی، 1 سال کا بچڑا مخصوصیت کے موقع پر وہ خدا کی نظر کرے۔ اور جو فیملی متوسط ہے یا غریب ہے، ان کے لیے لازمی ہے کہ مخصوصیت کے موقع پر وہ کبوتر کا جوڑا یا کمریوں کا ایک جوڑا خدا کی نظر کرے۔ یہ محض نذرانہ نہیں ہے، یہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ خداوند آپ نے ہمیں یہ دیا ہے اور اس کے بدلے ہم آپ کی یہ نظر کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بچوں کو مخصوصیت کے لیے لے کر آتے ہیں تو یہ کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے، کلام سے ہم سیکھتے ہیں، ہم بھی خدا کے گھر میں مخصوصیت کے موقع پر اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مٹھائی کی صورت میں ہوتا ہے، چاہے وہ پیسوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شکر گزاری کے طور پر یہ چیز پیش کی ہے۔ خدا نے ہمیں یہ برکت دی ہے، ہم اس برکت کے عوض
یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو اس طرح ہم شریعت کو مکمل کرتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں ہمیشہ جینرس رہنا چاہیے. خدا ہمارے لیے فراخ دل ہے اور ہمیں بھی فراخ دل ہونا یہ بڑا ضروری ہے. جتنا ہم خدا کے لیے ہاتھ کھولتے ہیں اتنا خدا ہمیں برکت دیتا ہے. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین. سب کھڑے ہوں گے اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے. رسولوں کا عقیدہ. ہمارا خداوند ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا, کماری مریم سے پیدا ہوا, اس نے پینتیس پلاطس کے عہد میں دکھ اٹھایا, مصلوب ہوا, مر گیا اور دفن کیا گیا, تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے, وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر, پاک کیتھولک کلیسیا, مقدسوں کی شراکت, گناہوں کی معافی, جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم اپنی عرض منت درخواست خداوند کے حضور پیش کریں. آج ہم دعا کرتے ہیں اور خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے پاک روح کی ہدایت سے ہمیں اپنے گھر میں لے کر آیا. خداوند خدا آج کی اس عبادت کی بدولت خداوند خدا ہمیں بہت ساری برکتوں سے مالا مال کرے. آئے ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا بھی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے. خداوند خدا ان کی ساری دلی خواہشات کو پورا کرے. آئے ہم اس مقصد کے لیے دعا کریں. آپ بھی اپنے عرض منت درخواست خداوند کے حضور پیش کریں. دعا کرتے ہیں آج کی خوبصورت کلام کے لیے. یہ خدا ہمارے فادر کی طرح اور زیادہ برکت دے تاکہ اسی طرح ہمارے کلام کی برکت بانٹتے رہے. عزیز جب کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا کرتے ہیں سکوٹی گروپ کے لیے, روزری گروپ کے لیے, خدمت گروپ کے لیے, چرچکار کے لیے, پاور آف جیزس یوتھ کے لیے. خدا ان تمام خدمت کرنے والے بھائیوں کو اور کار کی خدمت کرنے والی بہنوں کو برکت دے. عزیز جب کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. آپ دعا کریں میرے لیے سعادت کے لیے, بھائی اللہ رکھا کے لیے خدا برکت دے. بھائی ستار خان کے لیے دعا کریں جو دل کا مریض ہے خدا سے شفا دے. اور تمام دعا کریں گے 24-26 سال کے لیے جو خدا نے سن کے خدا کی روح قبول کرے. عزیز صدق کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. قادر مطلق رحیم اور شفیق باپ, جو دعائیں ہم نے تیری حضوری میں پیش کی ہیں یا جو دعائیں ابھی تک ہمارے دلوں میں ہیں, ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور بخش کے ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلے سے.